الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سید یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سید یا خاتم المعصومین۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب ٹھیک ہوں گے اللہ کے فضل سے۔ ہمارا ایک سلسلہ چل رہا ہے، آپ بخوبی جانتے ہیں اس کو، کہ ہم بہار شریعت کا مطالعہ کر رہے تھے، اور آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت سے غسل کی سنتوں کے متعلق پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توسل سے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو آگے پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو سامعین محترم، غسل کی سنتوں میں سب سے پہلی سنت یہ ہے کہ غسل کی نیت کی ہو، کہ کس چیز کا جو ہے وہ غسل کر رہا ہوں۔ اگر غسل جمعہ ہے، غسل عرفہ ہے، ٹھیک ہے، یا پھر غسل جنابت ہے، تو اس چیز کی پہلے نیت کی ہو کہ کون سا غسل کرنے لگا ہوں۔ پھر دونوں ہاتھوں کو گٹوں سمیت جو ہے وہ 3 مرتبہ دھوئے، گٹوں تک دھوئے، اور اس تنجے والی جگہ کو صاف کرے۔ اگرچہ استنجا پخانہ کیا ہے یا نہیں کیا، کوئی نجاست لگی ہو یا نہ لگی ہو، یہ بھی اس کو صاف کرنا جو ہے وہ سنت ہے۔ اور کہیں اور اگر نجاست لگی ہے بدن کے اوپر تو اس کو بھی صاف کرے۔ پھر نماز جیسا وضو کرے، جس طرح نماز پڑھنے کے لیے نمازی وضو کرتا ہے، اسی طرح جو ہے وہ نماز کے لیے وضو کرے۔ اور پھر خصوصاً ایک جو ہے نا سنت کے اندر جو ہے بہت زیادہ حکمتیں ہوتی ہیں جو انسان کی عقل سے بالا تر ہوتی ہیں، کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا، اس طرح اگر بندہ غسل کرے تو غسل کے اندر بہت حکمتیں ہوتی ہیں، کہ بدن پر تیل کی طرح جو ہے نا پہلے پانی کو چپڑ لے، ہاتھ میں پانی لے کر پورے جسم پر جو ہے وہ اس طرح ہاتھ کو پھیرے، خصوصاً جب سردیاں ہوں۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کا جسم جو ہے وہ سردیوں کے اندر گرم ہوتا ہے، اور اگر ایک دم سے ہم اوپر گرم جسم کے اوپر ہم ٹھنڈا پانی ڈال دیں تو آپ جانتے ہیں کہ اس کا ریاکشن کیا ہوگا، انسان کے لیے طرح طرح کے مرض پیدا ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے سنت کی حکمت، کہ جو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما کے اپنے امتیوں کے لیے بہت بڑی جو ہے وہ ایک مقتدیوں کے لیے عنایت چھوڑی ہے، اپنی مقتدیوں کے لیے، اپنے امتیوں کے لیے ایک بڑا فضل ہے حضور کا، کہ اگر بندہ جاڑوں کے اندر، سردیوں کے اندر جب غسل کر رہا ہو تو وضو کرنے کے بعد پورے جسم پر اپنا گیلا ہاتھ تیل کی طرح، جیسے تیل لگاتے ہیں سر کے اوپر، اس طرح چپڑ لے پانی کو، تاکہ جو ہے وہ جسم کا جو ٹمپریچر ہے وہ ایکول ہو جائے۔ اور پھر 3 مرتبہ دائیں موڈے پر پانی ڈالے، پھر 3 مرتبہ بائیں موڈے پر پانی ڈالے، اور پھر اس طرح پورے بدن پر، سر سے لے کر پاؤں تک پورے جسم پر 3 مرتبہ پانی بہائے، اور جائے غسل سے الگ ہو جائے۔
اگر وضو کرنے میں پاؤں نہیں دھوئے تھے تو اب دھو لے. یعنی یہ سنت ایک اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ جس طرح ہم نے حدیث پاک میں پڑھا تھا کہ حضور کی زوجہ محترمہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کے لیے پانی نکالا غسل کرنے کا، تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل فرمایا، پہلے نماز جیسا وضو کیا اور پاؤں نہیں دھوئے، اور پھر آخر میں جب غسل کر لیا تو جو جہاں بیٹھ کر غسل کیا تھا وہاں سے ہٹ کر پاؤں دھوئے. تو اس چیز کی میں نے حکمت پہلے بھی بیان کی تھی کہ اس دور کے اندر جب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس ظاہری حیات فرما تھے، تو اس وقت جو غسل خانے تھے اس طرح کے دور حاضر کی طرح وہ نہیں تھے کہ پکے غسل خانے آج کل ہمارے پاس بنے ہوئے ہیں کہ جس طرح اگر پانی گرے تو سیدھا وہ گٹر میں جاتا ہے، اس طرح نہیں تھا وہاں پر اس دور کے اندر، تو پانی وہاں پر جمع ہو جاتا تھا. تو یہی ایک جو ہے وہ حکمت تھی اس چیز پاؤں کو نہ دھونے کی. حکمت یہ تھی کہ جو نیچے پانی گرا ہے وہ مائع مستعمل ہے، اب وہ جو پانی گرا ہوا ہے اس سے نہ تو وضو ہوگا اور نہ ہی غسل ہوگا، اسی لیے حضور نے اس جگہ سے ہٹ کر پاؤں کو دھویا ہے. تو اب لہٰذا ہمارے پاس یہ جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہے کہ وہاں پانی کھڑا ہو جائے غسل خانوں کے اندر، کیونکہ آج دور حاضر کے اندر اس طرح کے غسل خانے موجود نہیں ہیں. تو بہرحال اگر پاؤں اسی وقت دھو بھی لے تو کوئی مذاقہ نہیں ہے. نہاتے وقت خصوصاً قبلہ رو نہ ہو، کعبۃ اللہ کی طرف جو ہے وہ اپنا منہ نہ کرے، اور تمام بدن پر ہاتھ پھیرے غسل کرتے وقت، تاکہ ہر جسم کے ہر رونگٹے پر، خصوصی سردیوں کے اندر رونگٹے جو ہیں وہ ان کو گیلا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. ہاتھ مار کر جب وہ پھیر کے جب پانی لگتا ہے تو پھر جا کر وہ کہیں نرم ہوتے ہیں پانی کے ساتھ، ورنہ وہ کھڑے رہتے ہیں. اور ایسی جگہ نہائے کہ کوئی نہ دیکھے، اگر یہ نہ ہو سکے تو ناف سے گھٹنے تک اعضاء کا چھپا ہونا یہ ضروری ہے، جس کو ہم ستر عورت بھی بولتے ہیں. کہ اگر ایسی صورت موجود نہیں ہے کہ چار دیواری ہو اس کے اندر بندہ کھڑا ہو کر بیٹھ کر نہائے، تو پھر مناسب اور ضروری یہ ہے کہ بندے کا ستر جو ہے ستر عورت وہ چھپا ہو اور پھر وہ کہیں بھی نہا سکتا ہے. اور اگر غسل کرنا ممکن نہ ہو تو تیمم کر لے. اور یہ آج کے دور کے اندر بہت ہی یہ احتمال ہے وہ بعید ہے کہ پانی کہیں سے نہ ملے، پانی مل ہی جاتا ہے. یہ اس وقت کی بات ہے جب پانی کنویں سے ملتا تھا اور دور دراز کنویں ہوا کرتے تھے. آج کو 100 سال یا 200 سال پیچھے چلے جائیں تو اس طرح کے واقعات ہوتے تھے. تو بہرحال آج اس مسئلے کا جو ہے نا وہ ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ پانی کہیں سے نہیں ملے گا، اس طرح ہو ہی نہیں سکتا کہ پانی کہیں سے نہ ملے. اور غسل خانے میں جانے کے بعد کسی قسم کا کلام نہ کرے. آج کل ہمارے گھر کی عورتوں کے اندر یہ جو ہے وہ اکثر مرد حضرات کے اندر بھی جو ہے یہ غلط فہمی پیدا ہو چکی ہے کہ اگر غسل جنابت شروع ہو گیا ہے نا، غسل جنابت بندہ کر رہا ہے تو جو اندر جا کر غسل خانے کے اندر وہ ایمان مفصل پڑھتے ہیں، ایمان مجمل پڑھتے ہیں، پہلا کلمہ شریف پڑھتے ہیں، تو بسم اللہ پڑھتے ہیں. اس طرح کا کوئی کلام، یہاں تو مطلقاً کلام کی بات کی گئی ہے، وہاں پر تو آیات پڑھ رہے ہوتے ہیں، کلمہ شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو اگر جب کلام سے منع کیا گیا ہے تو تب تو آیات قرآنیہ پڑھنے اور کوئی بھی کلمہ یا ورد کرنے سے تو بدرجہ اولا منع کیا جائے گا اب تو، کیونکہ وہ ایک پاک چیز ہے اور جہاں ہم نہا رہے ہیں وہاں پر ان چیزوں کا پڑھنا یہ ممنوع ہے انسان کے لیے. تو لہٰذا یہ ایک غلط فہمی ہے جو ہمارے ذہنوں میں بھری جا رہی ہے کہ علم نہ ہونے کے باوجود، علم نہ ہونے کے سبب ہمارے اندر یہ رواج پاتی جا رہی ہے. تو لہٰذا اس غلط فہمی کو دور کریں. آگے انہوں نے صریح طور پر فرما بھی دیا کہ نہ کوئی دعا پڑھے، بعد نہانے کے رومال سے بدن پونچھنے میں تو حرج نہیں ہے. یعنی
کچھ لوگ تو حدیث پاک کی آڑ کو بنا کر نا لوگوں کو یہ روکتے ہیں کہ دیکھیں جی حضور نے تو بدن پوچھنے کے لیے کپڑا نہیں لیا تو آپ کپڑا کیوں لیتے ہیں؟ تو بھائی اس کے اندر کوئی حرج بھی نہیں ہے کہ اگر بندہ نہانے کے بعد جسم پر کپڑے سے جسم کو پونچھے تو اس کے اندر حرج بھی نہیں ہے۔ اگر غسل خانہ کی چھت نہ ہو یا ننگے بدن نہائے بشرط یہ کہ موضع احتیاط ہو تو حرج نہیں۔ ہاں عورتوں کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، عورتوں کو بیٹھ کر نہانا بہتر ہے۔ بعد نہانے کے فوراً کپڑے پہن لے اور وضو کے سنن و مستحب غسل کے لیے سنن و مستحب ہیں، مگر سطر کھلا ہوا ہو تو قبلہ کو منہ نہ کرنا چاہیے، اور تہ بند باندھے ہوئے ہو تو حرج نہیں۔ یعنی اگر کوئی بندہ غسل خانے میں نہا رہا ہے اور غسل خانے کی چھت نہیں ہے تو اگر وہ ننگا ہو کر نہا رہا ہے تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کا سطر چھپا ہو تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے، کیونکہ کسی کے سامنے اپنا سطر کھولنا یہ حرام ہے، کسی کے سطر کو دیکھنا یہ بھی حرام ہے۔ اور عورتوں کے حوالے سے یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ اگر چھت پڑی بھی ہوئی ہو تو عورتوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ بیٹھ کر نہائیں، ان کے لیے یہ سب سے بہترین طریقہ ہے ان کی آبروئی کے لیے۔ اور نہانے کے فوراً بعد جو ہے عورت کے لیے اور مرد کے لیے بھی یہی ہے کہ مناسب یہی ہے، بہتر یہی ہے کہ دونوں جو ہے اگر وہ نہانے کے بعد فارغ ہوں تو فوراً کپڑے پہن لیں، سطر اپنا چھپا لیں۔ اور جو چیزیں سنت ہیں غسل کے لیے وہی سنت غسل کے لیے ہیں، اور جو مستحبات غسل کے لیے ہیں یعنی وضو کے لیے ہیں اور وہی غسل کے لیے بھی مستحبات ہیں۔ اور اگر بندے کا سطر کھلا ہو کہیں بھی ہو تو وہ قبلہ کی طرف منہ نہ کرے۔ اگر بہتے پانی مثلا دریا یا نہر میں نہایا تو تھوڑی دیر اس میں رکنے سے 3 بار دھونے اور ترتیب اور وضو یہ سب سنتیں ادا ہو گئیں۔ اس کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ اعضاء کو 3 بار حرکت دے، اور تالاب وغیرہ ٹھہرے پانی میں نہایا تو اعضاء کو 3 بار حرکت دینے یا جگہ بدلنے سے تثلیث یعنی 3 بار دھونے کی سنت ادا ہو جائے گی۔ میں کھڑا ہو گیا تو یہ بہتے پانی میں کھڑے ہونے کے حکم میں ہے۔ بہتے پانی میں وضو کیا تو وہی تھوڑی دیر اس میں عضو کو رہنے دینے اور ٹھہرے پانی میں حرکت دینا 3 بار دھونے کے قائم مقام ہے۔ اب یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس کو یوں سمجھیے کہ اگر کوئی بندہ نہر میں نہا رہا تھا اور نہر یا دریا یعنی اس کا پانی چل رہا ہو اور بندہ غسل کر رہا ہے تو اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ اب وہ 3 بار اپنے جسم کے اوپر پانی کو بہائے، مگر یہ اس کے لیے بہتر یہی ہے، اس کے لیے نہ وہ حرج نہیں ہے اس کے لیے کہ وہ 3 مرتبہ ہی اپنے جو ہے وہ اعضاء پر پانی بہائے۔ اس کے لیے یہ بھی بہتر ہے کہ اگر وہ 3 بار کی جو ہے وہ تثلیث مکمل کرنا چاہتا ہے تو اسی دریا یا نہر کے اندر تھوڑی دیر کھڑا ہو جائے، ڈبکی لگا کر کھڑا ہو جائے تو 3 بار دھونے کی جو تثلیث ہے وہ مکمل ہو جائے گی، اور اس کی سنتیں بھی ادا ہو جائیں گی، یعنی جو وضو ہے وہ بھی ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی بندہ ٹھہرے پانی میں نہا رہا ہے، تالاب میں نہا رہا ہے تو پھر 3 دفعہ ادھر چلا جائے اس کنارے پر، 1 دفعہ چلا جائے اس کنارے پر چلا جائے 1 دفعہ، اور 1 دفعہ اس کنارے پر چلا جائے، تو اس طرح 3 دفعہ اپنے اعضاء کو حرکت دینے سے ہی اس کی تثلیث مکمل ہو جائے گی، 3 دفعہ اعضاء پر پانی بہانے کی جو ہے وہ سنت ادا ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی بندہ میںہ کے اندر بارش کے اندر نہا رہا ہے، کھڑا ہو گیا بارش کے اندر نہا رہا ہے تو یہ بھی بہتے پانی کے حکم میں ہے، یعنی بارش کا پانی بھی بہتے پانی کے حکم میں ہے۔ تو کوئی بندہ اگر بارش میں غسل کرے تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ 3 بار جو ہے وہ پانی کو بہائے جمع کر کے، بلکہ وہیں پر کھڑا ہو جائے تو اس کی 3 بار جو تثلیث ہے سنت ہے وہ ادا ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔